الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن۔ معزز و مکرم حاضرین و حاضرات، ممبر پر جلوگر لائق صد احترام پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ صابریہ چشتیہ و جملہ مشائخین نظام علماء ذوی الاحترام سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است سبحان حسین، اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است سبحان حسین، اللہ۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا است حسین۔ سبحان اللہ۔ سبحان آج کا دن یوم عاشور گزر چکا اور اس رات کو اہل تصوف، اہل سیر اور مورخین نے جس کا نام دیا ہے، اسے آج کی رات کو شام غریباں کہتے ہیں۔ آج ہم ان غربت اور مسافری کی حالت میں لٹے ہوئے شہزادوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کل مچھلی بازار میں وقت ختم ہونے کی وجہ سے
جب وقت ختم ہوا تو ہم نے اپنی گفتگو بھی وہیں ختم کر دی، اور آج یہ ارادہ تھا کہ وعدہ بھی تھا 8 بجے بیان شروع ہوگا، لیکن کسی نے کہا ہے کہ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نہ اے شہ عالی وقار۔ انسان کے چاہے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی جو اللہ کی مرضی۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ وقت میں اتنی برکت عطا کرے کہ ہم اپنے عنوان پر پہنچ جائیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گفتگو کم از کم تکمیل کو پہنچے، اس لیے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جس دن کربلا ختم ہوگا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نئے نئے نکات سامنے آتے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس شرح صدر کا سلسلہ اپنے محبوب کی نالین کی خیرات کے صدقے جاری و ساری رکھے آمین۔ انشاءاللہ۔ چونکہ لوگوں کو بالخصوص خواتین کو یہ شکایت ہے کہ 5 دن میں آپ نے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی، تو ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم محفل کے اختتام پر کچھ دیر ٹھہر کر کے خصوصی دعا کریں گے، اور آج کا دن خصوصی دعا کا بھی ہے، اس لیے ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سب اس میں شامل رہیں گے، کیونکہ محفل حسین میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں تو ہم سال بھر شریک ہوتے رہیں گے، نماز روزے کی عنوانات پر تو گفتگو کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ذکر تاجدار کربلا کے یہی 5-6 دن ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل صبر ضبط کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اگر محفل کے اندر جانور گھس آئیں تو بہت بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ پیچھے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا، آخر وہ جانور ہی تو ہے، تو اس قدر خوف اور ہراس کا ماحول نہ بنا دیں۔ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو میں آپ کو پہلے ہی تلقین کر رہا ہوں تاکہ ذکر کے وقت کوئی بھی بدنظمی پیدا نہ ہو، اور بالفرض اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو ہم نے تو اپنی جگہ ڈٹنا ہے، اس لیے کہ زندگی وہ سب سے کامیاب زندگی ہے جو مولا حسین کی محفل میں جس کا اختتام ہو جائے۔ ہم تو انہی کے نام پہ جینا بھی چاہتے ہیں اور انہی کے نام پہ مرنا بھی چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی محفل ہم نے کربلا کا خونی منظر کچھ حد تک کے پیش کیا۔ میدان کرب و بلا ہے، تصورات کی دنیا میں اب ہم اپنے وطن سے نکل کر اس غریب الوطنی حسین کی داستان کی طرف چلیں، مولا حسین کے ذکر کی طرف چلیں۔ کل آپ نے مولا حسین کے چہیتے بھانجے سیدنا حضرت اونو محمد کی شہادت آنسوؤں کی سوگات کے ساتھ سماعت کیا۔ اب آگے کا ذکر آتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے دونوں بچوں کی شہادت دیکھی، جس وقت انہوں نے بچوں کو رخصت کیا، وہ شیر خدا کی بیٹی کی حیثیت سے، فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کی حیثیت سے، لیکن جیسے ہی بچوں کا لاشا آیا تو بچوں کے لاشے کو دیکھ کر پھر ممتا تڑپ گئی، اور اب وہ بیٹی اور وہ بیٹی کا اپنا بہادرانہ انداز مغلوب ہو گیا، اور ماں نے بچوں کی لاش دیکھ کر جب ممتا تڑپ اٹھی تو میرے بچے کہہ کر کے رونے لگی، لیکن دوسری ہی آن میں اس ماں پر پھر ممتا کا معاملہ مغلوب ہو کر کے اب شیر خدا کا خون پھر غالب آیا، اور کہا حسین اللہ نے میری قربانی قبول کر لی، میرے بھائی اب قیامت کے دن تیری بہن زینب سیدہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں جائے گی، سر جھکا کر نہیں جائے گی، شرمیلے انداز سے نہیں جائے گی، رسوائی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب قیامت کے دن امی فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے بھی سرخروئی کا تمغہ ملے گا، اس کے بعد
ابھی بہن اور بھائی میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی، رونے والا روتا ہے، رونے والا روتا ہے، سسکنے والا سسکتا ہے۔ ایسے میں مولا حسین عجیب کیفیت ہے، باہر کربلا ہے، اندر خیمے میں قیامت ہے، قیامت صغرا قائم ہے، اپنی عزیزوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے کمر نڈھال ہے، جسم نڈھال ہے، چہرے پہ افسردگی کے آثار ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، داڑھی پر خون کے قطرے ہیں، بدن کپڑے خون سے لت پت ہے۔ ایسے عالم کے اندر کبھی میدان کرب و بلا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف۔ مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا، ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی طرف توجہ کی گئی تو رونے والا کوئی اور نہیں، مولا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی۔ مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس، چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے، میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے، میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے۔ میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں، اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن معصوم اصغر کے لیے تو انتظام کریں۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس نے، غازی عباس نے جیسے ہی اپنی بھتیجی سکینہ کا یہ دکھڑا سنا، اللہ اکبر، تیش میں آ گئے، اس لیے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر، مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے، حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا، آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر تناور آپ کا انداز تھا، اس قدر آپ کا جسم تھا، مضبوطی کا عالم یہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا، یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی۔ اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا۔ حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا، اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے، اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد تھے۔ علی فاتح خیبر ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے، لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے۔ کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر، اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو۔ تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے، اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی
से बड़ी मोहब्बत थी। इसीलिए तो मौर्रिखीन ने यहां तक भी लिखा है कि आप इमाम अली मकाम के सौतेले भाई होने के बावजूद आपने पूरी जिंदगी मौला हुसैन को भाई नहीं कहा, आपने हमेशा आका मौला कह करके पुकारा। मौला अब्बास जो है, गाजी अब्बास, जब सकीना की आएं सुनते हैं, अल्लाह अकबर, जिसको अपने भाइयों से ज्यादा, हकीकी भाइयों से ज्यादा मौला हुसैन से प्यार था, मौला हुसैन की आल से प्यार था, आपने मशकीज़ा कंधे पे डाला, कहा सकीना आज भी तेरा चचा अब्बास, जब तेरी कोई बात जिंदगी में न कटी तो आज भी तेरा चचा अब्बास तेरी बात कटने नहीं देगा। और उसके बाद मौला अब्बास जो है, अल्लाह अकबर, घोड़े पर सवार होते हैं और अली का लाडला, अली का शेर घोड़े पर बैठ करके जब जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है, मौला हुसैन गाजी अब्बास की लगाम रोक लेते हैं। अब्बास मेरे भाई कहां जा रहे हो, कहां का इरादा है? अर्ज किया आका, सकीना ने पानी की फरियाद की है, मैं अपनी भतीजी के लिए पानी लाना चाहता हूं। फरमाया नहीं मेरे भाई अब्बास, नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, इसलिए कि तू मेरे लश्कर का गाजी है, तेरे रहने से मुझे हिम्मत और हौसला है, को जो जाता है वो वापस नहीं आता। गाजी अब्बास ने कहा आका हुसैन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, अपनी भतीजी की फरियाद को टाल नहीं सकता। आप मुझसे इम्तिहान न ले मेरे आका, मेरी शहजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मेरी आकाजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मुझे जाने दे। उसके बाद मौला हुसैन ने जो है लगाम घोड़े की छोड़ी है और अब्बास ने एड़ लगाई है। अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास जब चले हैं, अल्लाह अकबर, वहां फुरात के किनारे पर पहले दिन तो 500 का पहरा था, लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो तकरीबन 2000 सिपाह को वहां पर खड़ा कर दिया गया था। गाजी अब्बास को लोगों ने मैदान में आता देखा, लेकिन मैदान की तरफ से अब्बास जैसे ही फुरात की तरफ बढ़े तो उस तरफ लोगों की आंखें जो है वो मुतवज्जे हो गई कि ये किधर जा रहे हैं। जैसे ही गाजी अब्बास फुरात की तरफ बढ़े तो उनसे मुज़ाहिमत की गई, यानी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मशकीज़ा देखकर यजीदी बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन तारीख में आता है गाजी अब्बास ने जैसे उनसे मुज़ाहिमत करने की कोशिश की गई, एक वार के अंदर 80 लोगों का कत्ल किया है, 80 को जहन्नम में पहुंचाया है। अब्बास की ताकत और कुव्वत का आलम यह था, गोया के हैदरी कचार के शेर जो है अपने बहादुरी के जौहर भी दिखा रहे थे। 3 दिन के प्यासे हैं और ये हाल है, अगर प्यासे ना होते तो यजीदियों के छिक्के छुड़ा देते, या फिर अगर प्यास के बावजूद भी वादा वफा करना ना होता और जाने बचाने पर आते तो अल्लाह अकबर अपनी तलवारों के इशारे से जमीन पलट पलट देते। लेकिन वहां तो वादा निभाना था, वहां तो वादा वफा करना था। गाजी अब्बास उनसे लड़ते लड़ते जब अपने घोड़े को लेकर फुरात के अंदर पहुंचे, यानी घोड़े के 2 पैर फुरात के अंदर थे, दरियाए फुरात के अंदर, और 2 पैर बाहर थे, आपने जैसे ही घोड़े को कहा जरा तू तो पानी पी ले। अल्लाह अकबर, ये वो रिवायतें हैं जो मोहतात मौर्रिखीन की लिखी हुई है। और लेकिन एक बात याद रखें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने जैसे घोड़े को कहा कि तू पानी पी, उधर घोड़े को कहते हैं और फुरात के किनारे पर पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। चुल्लू में पानी लिया, सोचा पहले मैं पी लूं ताकि मशकीज़े का पानी वहां खाली ना हो, उतना पानी बचेगा तो और काम आएगा। लेकिन जैसे ही पानी चुल्लू में लिया, सकीना की सूरत याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई, पानी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे भतीजे और भतीजी प्यासी हो। और अब्बास पी ले पानी, पानी छोड़ा। घोड़े को कहा तू क्यों नहीं पीता। घोड़ा गर्दन की झुरझुरी देता है और गोया के ऐलान करता है, अब्बास घोड़ा हूं, जानवर हूं, लेकिन मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, नबी की आल प्यासी है, तो हम क्या पानी पिए। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा, पीठ पे डाला और पलटे, लेकिन उन नामर्दों में हिम्मत न थी कि अब्बास के साथ मुकाबला करते। एक बार में 80 को जहन्नम रसीद करते जब देखा
تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی، یہ پیٹھ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا۔ حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اللہ اکبر! عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی، اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا، اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی۔ اب بھی مقابلہ جاری تھا، ابھی خیمے آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمے آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا۔ عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا، اب اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا۔ ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگوں عباس پانی لے کر کے نہ جائے۔ دوسرا بازو کٹنے کے بعد بھی عباس گھوڑا چلا رہے تھے، دانت میں مشکیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک پلید بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزے کو پیوست ہو کر کے حضرت عباس کے سینے میں جا پڑا اور وہ پانی زمین کے اوپر آ گیا۔ عباس پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، جان جانے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سکینہ اور اصغر کی مراد کو پوری نہ کر سکا۔ اللہ اکبر! جیسے سینے میں تیر آیا، عباس زمین پر آئے، آواز لگائی، آقا حسین، آقا حسین، اپنے غلام کی مدد کیجئے، اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ مولا حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑ کر کے آئے تو جناب عباس کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ ایک تصور میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، ایک تصور، تاکہ کربلا کی رنگینی کو، اس داستان کی حقیقت کو محسوس کر سکو۔ اللہ اکبر! جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی بائک سے گرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہاتھ کے بل گروں، کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرا سینہ محفوظ رہے، میری پیٹھ محفوظ رہے، میرا سر محفوظ رہے۔ اور بائک سے گرنے والا جب ہاتھ کے بل گرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ عباس، تم تو ہاتھ کے بل کیسے گر سکتے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ ہی کاٹ لیے گئے تھے۔ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے، گویا کہ فاطمۃ الزہرا کی چیخ نکل گئی ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے ہوں گے، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ جیسے ہی عباس کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، زلفوں پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس کیسے ہو میرے بھائی؟ میری تمنا یہ تھی کہ تو زندگی میں ایک بار مجھے بھائی کہتا۔ کہا نہیں مولا، تو میرا آقا ہے، نبی کی بیٹی کا شہزادہ ہے، میرا آقا ہے۔ نہیں، اور عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے، عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے۔ حضرت مولا حسین نے کہا بھائی عباس تم مسکراتے ہو؟ کہا حسین میرے آقا، میری آنکھوں کے سامنے امی فاطمہ کا چہرہ نظر آتا ہے، علی کا چہرہ نظر آتا ہے، نانا مجھے حوض کوثر پہ دکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہے۔ نانا کہتے عباس دیر نہ کر، جلدی آ، اس لیے مسکرا رہا ہوں، گود حسین کی ہے، بلانا نانا کا ہے۔ مولا حسین نے عباس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو، نانا کو جا کر کے میرا حال سنانا اور کہنا نانا جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا وہ حسین جان تو دے رہا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے، جان تو دے رہا ہے
لیکن عقیدے کا سودا نہیں کر رہا ہے۔ ابھی یہ بات دونوں بھائیوں کے بیچ ہو رہی تھی کہ عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ مولا حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کا لاشا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اب مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا، اب مجھے حوصلہ کون دے گا، میرے آگے کھڑے ہو کر کے تیروں کا مینا کون روکے گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین کٹے ہوئے بازو والے عباس کو لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئی، خیمے میں قیامت برپا ہو گئی۔ سکینہ معصوم بچی کہتی ہے چچا آ گئے، لیکن عباس کوئی جواب نہیں دیتی۔ عباس کا گریبان پکڑ کر سکینہ ہلاتی ہے، چچا سکینہ سے کچھ بات تو کریں، آپ نے جاتے تو کہا تھا کہ میں پانی لاؤں گا، لے آئے پانی۔ مولا حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ باتیں نہیں کیا کرتے، تیرا چچا عباس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اب وہ تجھ سے کوئی بات نہ کرے گا۔ تو سکینہ نے معصومیت سے کہا ابا بابا کیا میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا جو مجھ سے باتیں نہیں کرے گا؟ کہ نہیں بیٹی وہ ناراض نہیں ہوا ہے تجھ سے، بلکہ تیری خاطر اس نے اپنی جان کا سودا کیا ہے۔ ابھی وہ عباس کی لاش رکھی گئی تھی، گھر کی عورتوں کو تسلی ہی دی جا رہی تھی کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں جانے کی تیاری شروع کی۔ جوان سال بیٹا مولا علی اکبر کھڑے ہو گئے، نہیں بابا جب تک میں ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ مولا حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے سے جب یہ گفتگو سنی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے علی اکبر، تم جاؤ گے؟ ہاں بابا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جوان سال 18 سال کے بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھ پکڑے، بابا مجھے کوئی ایک دن ایسا بتا دو جس دن آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے کوئی التجا کی ہو اور آپ نے اس کو نہ کہا ہو، آپ نے کبھی میری بات کو رد نہ کیا، میری ہٹ آپ نے کبھی نہ ٹالی، میری مراد آپ نے کبھی نہ نہیں کیا، مجھے نامراد نہیں کیا۔ بابا اب تیرے بیٹے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا پر اپنی جان کو نثار کر دوں۔ ہم شبیہ رسول کو دیکھا، بیٹا اہل مدینہ تو نانا کو جب دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے تو کبھی تیری دادی، کبھی تیرے بابا، تیرے تایا حسن کو یا فاطمہ کو دیکھ کر تمنا پوری کرتے تھے، اور جب وہ کوچ کر گئے تو اب اہل مدینہ اور رسول اللہ کے گھر کے لوگ اب تجھے دیکھ کر کے اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ بیٹا تو تصویر رسول ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو آقا کی تصویر ہے، بیٹے تو کربلا میں نہیں جائے گا۔ علی اکبر اڑ گئے، نہیں بابا مجھے کربلا میں جانے دے، ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا۔ بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں، پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن حسین تیرے صبر کو سلام، 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے، مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ شہر بانوں نے راستہ روک لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔
मौला हुसैन घर की खवातीन को संभाला देते हैं, कहते बीबियो अब इसका आखिरी सलाम कबूल करो, अब इसकी सूरत तुमने देखना नसीब न होगी। मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं, बेटा जा अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ए कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें जहन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ, रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना, तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीबियों के सामने रोएगा तो फिर बीबियों को चुप कौन कराएगा। सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा। हुसैन चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी आस्तीन में खुश्क होते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया, यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो। अली अकबर के हुस्न ने करबला की धरती पर 4 चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई है, अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं हुसैन का बेटा, अली का पोता, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो 2 मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का। जब आपने मुकाबिल तलब किया किसी में हिम्मत न थी, उन नामुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैं मना और मैं सरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए, क्या बात है बेटा? बाबा बहुत प्यास लगी है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई 4 कदम दौड़ लेता है तो उसको कितनी प्यास लगती है। वहां 3 दिन से पानी नहीं है, सूअर पानी में लौट रहे हैं, गधे और कुत्ते पानी में लौट रहे हैं, सबको पानी पीने की इजाजत है, आले नबी को इजाजत नहीं, साकी कौसर की औलाद को पानी की इजाजत नहीं। कैसी नैरंगी ये जमाना है,
کیسے حالات ہیں. اللہ اکبر. جب مولا علی اکبر نے کہا بابا اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چھکے چھڑا دوں. دو روایتیں ملتی ہے. مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے. اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے. میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے. علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی. 3 دن کے پیاسے حسین کی سوکھی زبان جو سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی تھی جیسے ہی علی اکبر کے منہ میں آئی، علی اکبر کے زخم ہرے ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے. مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے، لیکن باپ کی زبان چوسی اور اس کے بعد پھر کہا ابا آخری سلام لے اپنے علی اکبر کا. مولا حسین نے کہا بیٹے جاؤ، جا کر اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لو. مولا علی اکبر پلٹے. بیویاں حیرت و یاس کا، حیرت و استجاب کا مجسمہ بن گئی. کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کلام کی. علی اکبر پلٹے ہیں. دشمن منظم ہو چکا تھا. کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لو. چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. اتنے زخم آئے کہ کپڑے لہو لہان ہو گئے، سر پھٹ گیا. ایک پلید نے، ولد الشیطان نے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کہ تصویر مصطفیٰ گھوڑے سے زمین پر آ گئی. جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے آواز لگائی بابا اپنے علی اکبر کی خبر لینا. حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں نہا گئی ہے. یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد لالا رخوں نے اپنی پنکھڑیاں بکھیر دی ہے، گلاب کی پنکھڑیاں بکھر گئی ہے، ایسا لگتا تھا. مولا حسین نے اپنے بیٹے کو اس گود میں سر رکھا اور اس کے بعد گرد و غبار صاف کیا. بیٹے کیسے ہو؟ کہتے بابا بڑی تکلیف ہے، آپ کے علی کو بڑی تکلیف ہے بابا. یہ جو میرے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے نا بابا آپ اس کو نکال دیں. اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر جو ہے وہ لڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں. حسین نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پر اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کا سر رکھا اور اس کے بعد 56 سالہ اپنے بڑھاپے کی طاقت کو حسین نے اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ اپنے بیٹے کے سینے سے کھینچا، نیزے کی انی پر مولا علی اکبر کا دل نکل آتا ہے. جب دل دیکھا ہے علی اکبر کا نیزے کی انی پر، حسین کے ہوش اڑ گئے. وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے، وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا، جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی. صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو. 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا. لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں دل ہوتا. اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے. لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا. بیٹے کا سر، بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی. اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی. مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے. ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانوں سے کہا حسین، شہربانوں
دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمے آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے، بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے، عجیب حال ہے۔ حسین باہر دیکھے کہ اندر دیکھے، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں، خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا، یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا، علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب، میں جاؤں گا، مجھے بھی جانے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا بیٹا، تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا، نانا کی روایتیں، نانا کا علم، میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے بیٹا، تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینے منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا، تم بیمار ہو۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں۔ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے، آپ نے سہارا دیا، بستر پہ لٹایا، زین العابدین بے ہوش ہو گئے، ایک طرف بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے، دوسری طرف سکینہ بے ہوش پڑی ہے، تیسری طرف شہربانو کہتی حسین کبھی مانگا تو نے نہ کیا، آج ایک سوال ہے، یہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لے جاؤ اور اسے پانی پلا کر کھلاؤ۔ وہ ہمیں پانی نہیں دیتے نا، اس خوف سے کہ ہم پانی پیئیں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ بچے کو تو پلا سکتے ہیں نا وہ پانی، بچے کو تو پانی دینے میں کیا حرج ہے، بچہ ان سے لڑے گا تو نہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں، مانگنا میرے گھرانے کی ریت نہیں، ہم تو دینے والے لوگ ہیں۔ شہربانو چپ ہوئی، سیدہ زینب نے کہا بھیا تو نے اپنی بہن کی بات کبھی نہ ٹالی، امی فاطمہ کا واسطہ میرے بھائی جاؤ نا ایک مرتبہ، ماں کی خاطر بہن کی بات مان لو نا، لے جاؤ، چند قطرے اس بچے کو پلا دیں گے تو اسے چین آ جائے گا۔ بھیا اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، چونکہ مولا حسین کو خواب میں حضور نے شہداء کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اس میں حیرت انگیز طور پر معصوم اصغر کا نام بھی تھا۔ مولا حسین کو حیرت تھی کہ حضور نے اس میں اصغر کا نام بھی لکھا ہے، اصغر کیسے شہید ہوگا، کیسے مارا جائے گا؟ لیکن اب وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ غیب دا نبی نے جو اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا ہے، اب شہادت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مولا حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو اگر مچھر کاٹ لے تو وہ چیخ چیخ کر کے روتا ہے، 6 مہینے کے بچے کو اگر ماں کا مرچ والا ہاتھ لگ جائے تو اس کی چیخیں نکل پڑتی ہے۔ لیکن اے نبی کے گھرانے تجھ پہ سلام ہو، اے نبی کی اہل بیت تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر، مولا حسین ہاتھ میں اپنا بچہ لے کر کے چلے،
کربلا کے عین دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حسین اپنے بچے کے چہرے پر آستین کا سایہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ اس طرح ایک ہاتھ اس طرح، ننھے سے بچے کو لے کر بوجھل قدموں سے کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یزیدیوں نے آتے دیکھا، باتیں کرنے لگے، شاید حسین بیعت کی نیت سے آ رہا ہے، کیونکہ اب تک بچے کٹے، بھائی کٹے، آوان و انصار کٹے، اب اپنی جان پہ بنائی تو شاید حسین نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، اسی لیے تو بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جیسے مولا حسین ان کے قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچنا تھا، انہوں نے کہا حسین اگر پہلے بیعت کر لیتے تو یہ حال تو نہ ہوتا، یہ انجام تو نہ ہوتا۔ مولا حسین نے کہا بیعت کے لیے نہیں آیا ہے حسین، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ گویا کہ ید اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ مولا حسین نے کہا آنا اس لیے ہے کہ میری بہن نے مجھے مجبور کیا، ماں کے واسطے دیے، اس لیے میں آیا ہوں۔ او یزیدیوں، اگر بگاڑا ہے تو تمہارا میں نے بگاڑا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا، میں نے تمہاری ہاں میں نہ کی ہے، میں نے تمہارے خلاف احتجاج کیا ہے، میں نے تمہاری بدبختیوں پر سراپا احتجاج بلند کیا ہے، لیکن میرے اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے؟ خدارا اسے کچھ پانی پلا دو، کچھ قطرے اسے پانی کے دے دو۔ اگر تم نے پانی پلا دیا تو پانی پلانے والوں میں یوں ہی نہیں جو چھوڑوں گا، بلکہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ ہائے ہائے، وارے اصغر تیری کرامت آج بھی دنیا دیکھ لے۔ ارے دیکھو آنکھوں سے دکھا رہا ہے اصغر، نام اصغر جب پانی آ سکتا ہے تو ذات اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ کسی نے کہا کہ اگر اصغر زمین پہ ایڑ تو پورا کربلا پانی سے مارتا، کربلا پہ پانی ٹھاٹے مارتا وہ سمندر کی شکل میں نظر آتا، لیکن وہاں تو پانی ساقیے کے ہاتھ سے جا سر پینے گیا۔ زندگی بھر تک یاد رکھنا اس محفل کو، اور یہ قبولیت کی محفل ہے، یہ قبولیت کی محفل ہے۔ جب قیامت میں اللہ پوچھے میرے لیے کیا تو بتا دینا صدت ہجری عاشورہ کی شام قریب فقیر قادری کا وفد اصغر کی شام انشاءاللہ واس کرے معصوم کا نام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات کا پروانہ عطا کر۔ ہاں مولا علی اصغر کو دیکھو، یہ بچہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، اسے چند قطرے پانی پلا دو، چند قطرے، میں بدلہ دوں گا تمہیں، قیامت میں بدلہ دوں گا۔ انہوں نے کہا حسین اب تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کو پانی دیں گے؟ اور ایک پلید خبیث نے تو یہاں تک کہ کہا حسین تیرے بچے کو پانی پلائیں؟ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا، ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہ بدترین پلید ہے کہ اس نے تیر جو ہے کمان پر رکھا۔ کون سا تیر؟ عرب میں جنگ کرنے کا ایک قانون تھا، کچھ تیر انسانوں کے لیے تھے جو انسانوں پہ چلائے جاتے تھے، لیکن جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے تھے وہ گھوڑوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، تو گھوڑوں کے لیے الگ سے تیر ہوتے تھے جو بڑے تیز اور بہت زیادہ نوکیلے ہوتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی جو موٹی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جو تیر گھوڑوں پہ چلتا ہے وہ تیر حرملہ ابن کاہل نے مولا حسین کے بیٹے کے حلق پر یہ کہہ کر چلایا، حسین
تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی حلق اصغر پہ تیر چلا، اصغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا حسین نے دیکھا، بچے پہ نظر کی، وہ معصوم تسلیوں والا بچہ، وہ 6 مہینے کا کمزور سا بچہ باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں جھرجھری لیتے دیکھا، حسین اعظم کی کیفیت بدل گئی، اور ہاتھ سے جیسے ہی وہ تیر آپ نے کھینچا، ایسی خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ خون آ گیا، داڑھی پر پڑا، چہرے پہ پڑا، آپ نے اسے چہرے پہ ملا، اور جو خون بچا اسے زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے۔ آواز آئی، حسین زمین پہ نہ پھینک، قیامت تک کے دانہ نہیں اگے گا۔ پھر سوچا آسمان پہ اچھال دے، آسمان کی طرف، کہا حسین قیامت تک کے پانی نہیں برسے گا۔ مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اللہ قیامت کے دن حسین جب اصغر کے خون کا مدعی بن کر کے آئے گا تو تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا۔ اور جب ننھا سا لاشا لے کر حسین چلے ہیں تو آسمان کی طرف اس صبر و رضا کے پیکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا اللہ 19 سال کے قاسم کی قربانی قبول کی ہے، 18 سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، میرے بھائی عباس کی قربانی قبول کی ہے، مولا یہ چھوٹی سی 6 مہینے کی معصوم قربانی بھی قبول فرما لے۔ خدا جانے کہ کیا ندائیں آ رہی ہوگی، کیسی تسلیاں دی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا آسمان کے فرشتے بھی آ کر تو دیکھیں قیامت کے دن، کربلا کے دن کہ کیا ہو رہا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کام حسین نے کر دکھایا جو فرشتوں کے بس کا بھی نہ تھا، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ بدر والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، احد والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، خندق والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، لیکن جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا۔ جو کوئی نابالغ ہوتا اللہ کے رسول اس کو میدان جنگ سے واپس کر دیتے تھے، لیکن یہاں تو 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی حسین کربلا میں لا کر نانا کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ جبریل کی چیخیں نکل گئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، ننھا سا معصوم بچہ۔ بلکہ اے جناب ابراہیم تم پر درود و سلام ہو، ذرا آپ بھی آ کر کے تو دیکھیں، روح ابراہیم بھی کربلا میں حیرت سے حسین کا منہ کہ حسین ہم نے تصنیف چھری کی تھی، بیٹے کی گردن پر اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ بیٹے کا تڑپ ہم دیکھ نہ سکیں گے، بیٹے کا کرب دیکھ نہ سکیں گے، لیکن یہاں تو اتنے بیٹے بتوجوں کا لاشا دیکھ کر بھی معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قربانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف، بیویاں ایک دوسرے سے کہتی دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا، بچہ روتا نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی مولا حسین قریب آئے، زینب و شہربانو کہتے حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی، کاش کہ تم پہلے لے جاتے تو بچہ پہلے پانی پی لیتا۔ مولا حسین کی آنکھ میں آنسو تھے، کہتے ہاں ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن غیرت مند علی کے بیٹے علی نے، علی کے گھر کے شہزادے علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے، یہ مجبوری ہے، ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں۔ مجھ میں طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں۔ ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا، اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے۔ دل کے کانوں سے سنو، دل میں مرادیں لے لو، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو، مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا